والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول۔ یہ سورہ ہے جسے ہم لوگ عام طور پر علم ترا کے نام سے یاد رکھتے ہیں، لیکن یہ سورہ کا جو نام ہے وہ ہے فیل، سورۃ الفیل۔ اس سورہ کے اندر ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے، ایک انسیڈنٹ، ایک حادثہ جو مکے میں پیش آیا تھا، اور ہمارے نبی کے پیدا ہونے سے 50 دن پہلے اسی سال یہ واقعہ، یہ انسیڈنٹ پیش آیا تھا محرم کے مہینے میں، اور ہمارے نبی اس کے بعد محرم، صفر اور ربیع الاول میں پیدا ہوئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے زیادہ تر مؤرخین نے یہ لکھا ہے 50 دن پہلے یہ واقعہ پیش آیا۔ فیل اس سورہ کا نام ہے۔ واقعہ ایسا تھا کہ یمن سے ایک حکم روا وہاں پر جو حکومت کر رہا تھا اس کا نام ابرہہ تھا، اور وہ یمن کا نہیں تھا، وہ حبشہ کا تھا۔ حبشہ والوں نے یمن پر قبضہ کر لیا تھا، اور حبشہ والوں کو عیسائی جو اس وقت رومن ایمپائر ان کی پشت پناہی تھی، ان کی مدد سے، چونکہ حبشہ بھی کرسچن ہو گئے تھے، تو ان کے سپورٹ سے انہوں نے یمن پر حملہ کیا اور یمن پر قبضہ کر لیا۔ اور ان کی پلاننگ یہ تھی کہ یہ جو انڈیا سے، انڈونیشیا سے اس وقت جو تجارتی جو راستہ تھا وہ عرب ہو کر گزرتا تھا، کوئی بھی سامان ادھر سے یورپ وغیرہ جانے کے لیے بیچ میں یہ عرب ملک پڑتے تھے، تو ان کو اچھا خاصا فائدہ ہوتا تھا۔ تو وہ یہ چاہتے تھے کہ یہ ختم ہو جائے، سب پر ہمارا قبضہ اور کنٹرول ہو جائے، اس لیے ان عرب ملکوں کو جو ہے ڈرا دھمکا کر کے ان پر قبضہ کرنا ان کی پلاننگ کا حصہ تھا۔ اس لیے وہ کوشش کر رہے تھے، یمن کو قبضہ کر لیا تھا، اب مکہ اور اس آس پاس کے لوگوں پر بھی کنٹرول کرنا تھا، اور وہ چونکہ مذہبی طور پر وہ عیسائی تھے تو عیسائیت کو بھی پھیلانا، تو اس کے لیے انہوں نے کیا کیا، یمن کے اندر ایک چرچ بنایا اور یہ اعلان کروا دیا پورے عرب میں کہ لوگ اسی میں آیا کرے، حج کے لیے جو مکہ جاتے ہیں اس کے بجائے یہاں آیا کرے۔ اب یہ بات بہت عرب لوگوں کو ناگوار گزری، ان کو غصہ بھی آیا بہت۔ تو یہ روایت میں آتا ہے کہ قریش کے کچھ لوگوں نے وہاں جا کر کے اس چرچ کو جلا دیا۔ ایک دوسری روایت میں یہ آتا ہے کہ اس کے اندر جا کر کے گندگی کر کے اس کو گندا کر دیا، اس چرچ کو، چونکہ وہ حرم مکے میں جو کعبہ ہے اس کے مقابلے میں بنائے تھے کہ اسے چھوڑ کر لوگ یہاں آئے۔ اور بعض روایتوں میں یہ بھی ملتا ہے کہ خود انہوں نے ہی اس کو جلایا یا گندا کیا، کیوں؟ وہ چاہتے تھے کہ کعبے پر حملہ کرے اور عرب کے لوگوں پر حملہ کرے، اس کے لیے کوئی نہ کوئی جواز کی صورت چاہیے تھی،
ویسے ہی تو حملہ نہیں کر سکتے نا، کوئی نہ کوئی بہانہ چاہیے تھا۔ بہرحال حملہ ہو گیا، جلا دیا گیا۔ اب اس ابرہہ نے اعلان کیا کہ اب ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے، مکہ جا کر کعبہ جو ہے اسے گرا کر کے، اسے ختم کر کے ہی ہم دم لیں گے۔ اس کے لیے اس نے 60,000 کا لشکر لے کر نکلا، اور ساتھ میں ہاتھی بھی تھے، 12 یا 9 الگ الگ۔ اور ہاتھی کو عربی میں فیل کہا جاتا ہے، عربی میں ہاتھی کو کیا بولتا ہے؟ فیل۔ اسی نام سے یہ سورۃ الفیل پڑ گیا، کیونکہ عرب والوں کو ہاتھی پہلی بار وہ سن رہے تھے، نام تو سن رکھا تھا، نام بھی تھا، لیکن کبھی دیکھے نہیں تھے وہ ہاتھی۔ پہلی بار ہاتھی اور لشکر آیا تھا۔ جب وہ نکلا یمن سے تو راستے میں جو بھی عرب قبیلے ملتے، یا تو ان کو شکست دیتا، ہراتا، یا ان کو ماتحت کر لیتا۔ اس طرح بہت سارے لوگوں کو مارتے ہوئے، بہت سارے قبیلوں پر کنٹرول سنبھالتے ہوئے وہ پہنچ گیا مکے کے قریب۔ آج جو مینا کے نام سے ہے، لوگ حاجی لوگ جاتے ہیں، مینا اور مزدلفہ، ان دونوں کے بیچ میں ایک وادی ہے محسب کے نام سے۔ مزدلفہ میں قیام کرنا ہے، مینا میں قیام کرنا ہے، لیکن اللہ کے نبی نے یہ فرمایا یہ جو وادی ہے، یہ جو ایریا تھوڑا سا وادی محسب، یہاں سے جلدی نکلو، یہاں رات میں قیام مت کرو۔ اسی جگہ پر ان پر یہ عذاب آیا تھا جو اس سورے کے اندر ہے۔ مکے سے 8-9 کلومیٹر دور ہی اللہ نے ان کو روک کر کے وہیں ان سب کو، سارے لشکر کو ختم کیا تھا۔ جب وہ وہاں آئے، مکے والوں کے اونٹ وغیرہ سب قبضہ کر کے لے کر چلے گئے، اور ان کا ایک آدمی مکے میں آ کر کہا کہ ہم تو تم لوگوں سے لڑنے کے لیے نہیں آئے ہیں، ہمارا جو آنے کا جو ایم ہے، مقصد ہے، وہ مکے میں جو کعبہ ہے اسے گرانا ہے۔ تم لوگ نہیں لڑو گے ہمارے ساتھ تو ہم تمہیں کچھ نہیں کریں گے۔ بات کرنے کے لیے کسی سردار کو اس نے بلایا، تو اس وقت کے جو سردار تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب تھے مکے، وہ ان سے بات کرنے کے لیے گئے۔ ابھی ہمارے نبی پیدا بھی نہیں ہوئے۔ بات چیت ہوئی تو عبد المطلب نے کہا ہم لوگوں کے جو اونٹ تم لے کر آئے ہو قبضہ کر کے، اس میں میرے بھی 200 اونٹ ہیں، وہ مجھے میرے حوالے کر دو۔ اس نے کہا کہ آپ سردار ہیں، میں آیا ہوں آپ کا جو کعبہ ہے اسے گرانے کے لیے، آپ اس کے بارے میں بات نہ کرتے ہوئے میرے اونٹا مجھے واپس کرو، یہ آپ جو بات کر رہے ہیں یہ تو بہت ہلکی بات ہے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا نے اس سے یہ کہا تھا اس وقت، یہ اونٹ جو تم پکڑ کر لائے ہو میرے ہیں، میں ان کا اونر ہوں، میرے اونٹ مجھے واپس کرو۔ وہ جو گھر جس کو تم گرانے کی ارادے سے آئے ہو کعبہ، اس کا بھی ایک رب ہے، وہ چاہے گا اسے بچائے گا، تمہارے ساتھ جو بھی کرنا ہے وہ کرے گا۔ میں اور ہم لوگ تمہارے مقابلے میں ہماری طاقت نہیں ہے، 60,000 لشکر کے ساتھ ہم کہاں سے لڑیں گے؟ اس لیے وہ اس کا بھی ایک رب ہے نا، وہ گھر کس کا ہے، تم جاؤ معلوم ہو جائے۔ پھر عبد المطلب واپس آئے اور مکے کے سرداروں کو اور مکے والوں سے کہا کہ شہر خالی کرو، پہاڑوں باہر چلے جاؤ، جب سب کچھ ہونے کے بعد پھر واپس آنا، ورنہ خامخواہ مارے جاؤ۔ اور روایت میں یہ آتا ہے کہ عبد المطلب اور مکے کے کچھ سردار مل کے کعبے میں آئے، انہوں نے خوب اللہ سے دعا مانگی۔ اس وقت کعبے کے اندر 360 بتوں کو وہ لوگ رکھے ہوئے تھے، لیکن مصیبت میں کوئی بت یاد نہیں آیا، سب اللہ سے گڑ گڑا کر مانگے کہ اللہ تو اس گھر کی بھی حفاظت فرما اور ہماری بھی حفاظت فرما۔ پھر وہ بھی چلے گئے دور، راستہ خالی۔ اب وہ آگے بڑھنے کی اس نے حکم دیا دوسرے دن، اور جو ابرہہ تھا اپنے لشکر کو آگے بڑھنے کا حکم دیا، تو ایک ہاتھی جو اس کا خاص تھا
وہ مکے کی طرف آگے بڑھ ہی نہیں رہا تھا، دوسری طرف جانے کے لیے نکل جاتا تھا لیکن مکے کی طرف بیٹھ جاتا تھا، ہلتا ہی نہیں تھا، مارا گیا، زخم کیا گیا۔ اسی میں اللہ تبارک و تعالی نے پرندے بہت بڑے جھنڈ کے ساتھ قطار قطار میں مختلف پرندوں کو بھیجا اللہ نے، برڈس، ایک ایک پرندے کے چونچ میں جو منہ ہے اس میں ایک پتھر، اور جو انہوں کے جو پیروں میں پنجے جو ہوتے اس میں دو دو پتھر تھے۔ وہ پرندے بے حساب پرندے ایک ساتھ آتے اور ان پتھروں کو پتھر چھوٹے چھوٹے تھے، ایک چنے کے برابر، لیکن جس پر بھی وہ پتھر پڑتا وہ ایک دم گل جاتا، جیسے انسان جو ہے پورا چمڑا نکل جانا، گوشت نکل جانا، ایک ساتھ بہہ جانا، جیسے کچھ تو ٹکڑے ٹکڑے ہو کر اس میں ایسا اللہ کی طرف سے وہ عذاب تھا، اسی کو اس صورت کے اندر بیان کیا گیا۔ سب مارے گئے، بڑے بڑے ہاتھی بھی اس پتھر سے ہلاک ہو گئے، بادشاہ بھی ایسے ہلاک ہو گئے۔ اللہ نے فرمایا الم تر کیف فعل ربک، اے نبی کیا تم نے دیکھا نہیں؟ ہمارے نبی تو نہیں دیکھے تھے، بظاہر خطاب ہمارے نبی سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اس وقت یہ جب صورت نازل ہوئی تقریباً 40 سال کے بعد، اسی سال اللہ کے نبی پیدا ہوئے اور 40 سال کے بعد ان کو نبوت ملی، پھر یہ سورے آنا شروع ہوئے، 1-2 سال، 40-45 سال ہی گزرے تھے۔ بہت سارے وہ لوگ ابھی زندہ تھے جنہوں نے ان پرندوں کو پتھر لا کر پھینکتے ہوئے اس لشکر کو مرتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، اور یہ بات پورے عرب کے اندر اس طرح پھیل چکی تھی، مشہور ہو گئی تھی۔ کوئی انسیڈنٹ حادثہ ہو جائے سب کو ابھی کچھ سال پہلے ایک حادثہ کو کیا پیش آیا تھا، کویت کتنے 19 کے نام سے مشہور ہو گیا، وہ سال بھی ہاتھی والے سال کے نام سے مشہور ہو گیا تھا، عام الفیل۔ کیوں؟ اتنے ہاتھی آئے، 60,000 کا لشکر، سب مارے گئے اللہ کے عذاب میں۔ تو کرونا جیسے آیا تھا اور کرونا مشہور ہو گیا، کرونا 19 کے نام سے مشہور ہو گیا نا، اسی طرح وہ جو سال تھا پورے سال کا نام ہی ہاتھی والا سال ہو گیا تھا، عام الفیل، اور اسی سال ہمارے نبی پیدا ہوئے۔ تو اللہ یاد دلا رہا ہے، اے عرب کے وہ سارے لوگ جو جانتے ہو، تم کو معلوم ہے، یا تو تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے یا پھر تم نے سنا ہے باپ داداؤں سے کہ ابھی کچھ 40-45 سال پہلے ہی، بہت پرانی بات بھی نہیں ہے، ایک حادثہ پیش آیا، الم تر کیف فعل ربک، ان ہاتھی والوں کے ساتھ اللہ نے کیا کیا تھا تم کو معلوم ہے؟ ہاتھی والے سے مراد وہی، نام وغیرہ نہیں لیا گیا۔ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، ان کی جو پلاننگ تھی، ان کی جو سازش تھی، اللہ نے اسے ناکام کر دیا۔ کیا سوچ کر آئے تھے؟ کعبے کو گرا دیں گے، ایک تو یہ روٹ ہمارا ہو جائے گا، سب پر ہمارا قبضہ ہوگا، پلس ہمارا دین آگے بڑھے گا۔ یہ جو کلیسا ہے، یہ جو یمن میں جو چرچ بنایا گیا ہے، لوگ ادھر آ کر حج وغیرہ کریں گے، یہی مشہور ہوگا اور یہ سب دب جائے گا۔ دبانے کے لیے پلاننگ کی تھی۔ آپ سوچئے اس زمانے میں ابھی اللہ کے نبی پیدا نہیں ہوئے، اس کعبے کی حفاظت اللہ نے کی۔ وہ لوگ جو یہ چاہتے تھے کہ لوگ ان کے چرچ میں جا کر عبادت کرے، کعبے کی طرف نہ جائے، ان سب کو اللہ نے عذاب میں موت دے دیا، ایسی بھیانک موت جو ہسٹری بن گئی ہے۔ آج اگر کوئی یہ چاہے ماں جا حج کرنا گئی کو کاکی ایک جگہ جا 3 بار جا تو حج ہوتا کو بول کو پلاننگ کر، تو اللہ کیا ان کو چھوڑے گا؟ دنیا میں ہو سکتا ہے ہمارے نبی کی دعا ہے کہ میری اس امت کو کسی عذاب میں سب کو ہلاک مت کرنا، اس لیے ہم بچ رہے ہیں۔
ورنہ جو لوگ یہ کہتے ہیں 3 بار اجمیر جا تو حج کا ثواب ملے گا، وہ اسی طرح کے عذاب کے مستحق ہیں۔ آج نہیں تو کل ان کا یہی انجام ہوگا۔ اللہ سے دشمنی ہے یہ، اللہ کا گھر ہے وہ جو اس کے بارے میں وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ اللہ نے اعلان کر دیا ہے، اس گھر میں کوئی ظلم کرنا چاہے، کوئی اس طرح کی گڑبڑ کرنا چاہے تو ہم اسے عذاب کا مزہ چکھائیں گے، مذق ہو۔ اس وقت چکایا، 60,000 لوگ مارے گئے، نشان نہیں، جو وہ بھی ایسا گل گل کے مرے، جس کو وہ گولی لگتی وہ پتھر چھوٹے چھوٹے پتھر، ان پتھروں کو بعد میں رکھا گیا بہت دنوں تک، لوگ دیکھتے تھے۔ اور یہ صحابہ میں سے بہت سارے لوگ ان واقعات کو جانتے ہیں، اس کو بیان کیا ہے۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اے نبی آپ نے دیکھا نہیں، آپ تو جانتے ہیں اس بات کو کہ ہاتھی والوں کے ساتھ اللہ نے کیا سلوک کیا تھا۔ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، ان کی جو پلاننگ تھی اللہ نے اس کو ختم کر دیا، برباد کر دیا۔ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، ان پر پرندوں کے جھنڈ بھیجے، مندہ ہمیں بولتے نا، اوپر سے جاتے رہتے ایک بار، ہزاروں کی تعداد میں پرندے، ویسے ایک مندہ جاتا پھر پیچھے سے دوسرا جھنڈ آتا، اس طرح 60,000 وہ جو تھے نا اس کے مقابلے بہت زیادہ پرندے تھے۔ ہر پرندہ آتا اور جو پتھر وہ اپنے چونچ میں اپنے پنجوں میں وہ چھوڑ کر چلا جاتا۔ ترمیہم بحجارۃ من سجیل، وہ پرندے پھینکتے تھے ان پتھروں کو جو لے کر آتے تھے، اور وہ پتھر بھی پتھر کے نہیں تھے، مٹی سے بنے ہوئے پتھر تھے، گاڑی مٹی سے، من سجیل فجعلہم کعصف مأکول، پھر اللہ نے ان کو کھائے ہوئے روندے ہوئے بھوسے کی طرح سے بنا دیا۔ کعصف، چارہ جو ہوتا عصف کہتے ہیں، جیسے دھان جو بھی غلہ ہوتا ہے نا کھانے پینے کا، اس کے اوپر کے جو چھلکے ہوتے ہیں اس کو عصف کہا جاتا ہے۔ ایک تو بیج ہو، جیسے دھان میں چاول بھی ہے، اس کے اوپر دھان چھلکے جو ہیں، اور ان چھلکوں کو لوگ نکال کر پھینکتے تھے تو اسے جانور کھاتے تھے، اور جانور جب کھاتے ہیں انسان کی طرح نہیں، اپنا کھانا انسان سلیقے سے کھاتا ہے، پلیٹ میں لے کر کھاتا ہے، جانور اسی کو کھند لیں گے، اسی کو کھائیں گے، تھوڑا اس میں سے گرے گا اسے کھندل کر برباد کر دیں گے، یہ تو آپ دیکھیں گے۔ اسی طرح اس پورے لشکر کا حال ہوا تھا، ایسے لگ رہا تھا کہ کسی نے ان کو کھا پی کر کے کھندل کر کے برباد کر دیا، سب ختم ہو گئے، کعصف مأکول۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کفر و الحاد سے ہماری حفاظت فرمائے۔ یہ ایک واقعہ یاد دلایا تھا ان کو، عرب والوں کو، جس طرح ابھی کچھ سال پہلے کسی نے کوشش کی کہ کعبے کو گرائے گا تو اللہ نے اسے برباد کر دیا۔ اب اللہ اپنے گھر کی حفاظت اس طرح سے کیا ہے تو دین کی حفاظت کس طرح سے کرے گا؟ کوئی بھی دین کے بارے میں کچھ الٹا سیدھا کرے گا، اسے گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا، جو دین میں نئی باتیں ہیں اسے لانے کی کوشش کرے گا، دین کو کسی بھی طرح سے کم اور بیش بڑھانے یا گھٹانے کی کوشش کرے گا، اس کا خیال نہیں رکھے گا، اللہ تبارک و تعالی اپنے دین کی حفاظت تو کرے گا، یہ دین تو قیامت تک رہے گا، لیکن جو اسے بدنام کرنے، اس میں تحریف کی جو لوگ کوشش کرتے ہیں، اس میں نئی نئی چیزیں داخل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان سب کو اللہ اس دنیا میں بھی برباد کرے گا، ورنہ آخرت میں تو ہے ہی برباد۔ ہمارا کام یہ ہے کہ دین کو جتنا ہو سکے ہم سیکھیں، سمجھیں، خود عمل کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ جو کام دین میں نہیں ہے ان کاموں کو لا کر دین بتانا، یہ اللہ سے دشمنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس طرح کے کرتوتوں سے، گمراہیوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و